قصے اور کہانیاں ایسی چیزیں جس کے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے، اور قصہ اگر صحیح ہو، ایسا ہو جس میں بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہوں تو کیا کہنے، ہم بھی بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو، فیملی ممبرز کو ایسے قصے اور کہانیاں سنا کر کے ہم بہت کچھ امپرومنٹ اور ترقی پر لا سکتے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو موبائل کم دیجیے اور اپنے بچوں کو کہانیاں اور اسلامک اسٹوریز ان کو سنائیے، یا اسلامک اسٹوریز نہ ہو تو کوئی بھی ایسی کہانی جس میں بہت کچھ سیکھنے کی باتیں ہوں اپنے بچوں کو سنائیے۔ امید ہے آپ بچوں کے لیے ایک بہترین باپ بن جائیں گے۔ بہرحال آج میں آپ کو ایک بڑا ہی عجیب و غریب قصہ سنانے والا ہوں۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ کسی نے دریا میں گھوڑے دوڑائے ہوں؟ شاید آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ کشتی دوڑائی ہو، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ بوٹ دوڑائی ہو، آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ سب مرین چلتی ہو، لیکن کیا یہ سنا ہے آپ نے کہ دریا میں کسی نے گھوڑے دوڑائے؟ ہاں، میں آج آپ کو ایسا ہی کچھ قصہ بتانے والا۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور ترین صحابی ہیں۔ ایک لشکر لے کر کے چلے عراق کے مشہور شہر مدائن کو فتح کرنے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھے، صحابہ کرام جب کسی علاقے کو فتح کرنے کے لیے جاتے تھے، جیتنے کے لیے جاتے تھے، تو وہ اس لیے نہیں جاتے تھے کہ ان کو اپنی کوئی حکومت بڑی کرنی تھی، ان کو لوگوں کو قبضے میں لانا تھا، غلام بنانا تھا، باندیا بنانا تھا، نوکر بنانا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ صحابہ کرام جب کسی ملک میں جاتے تھے، کسی علاقے میں جاتے تھے، تو اس لیے جاتے تھے تاکہ وہاں کے لوگوں کو ظلم سے چھڑایا جائے اور اتیاچار سے نجات دلائی جائے۔ اور صحابہ کے پاس جو ایک میسج تھا، مالک کی طرف سے جو ایک سندیش تھا، میسج آف دا پیس، شانتی کا میسج، اسلام کا میسج، اس بات کا میسج کہ سب دنیا میں برابر ہیں، کوئی اچھوت نہیں ہے، کوئی چھوٹا نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، سارے انسان اور سارے منش یہ اس مالک کی نظر میں سمان ہے۔ بہرحال یہ جو میسج تھا، یہ میسج لوگوں تک پہنچانے کے لیے صحابہ کرام اپنے علاقے سے نکل کر کے مختلف ملکوں میں گئے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو لے کر مدائن کو فتح کرنے کے لیے پہنچے، جو عراق کا مشہور ترین شہر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ آ گیا کہ بیچ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دریا ہے، اور دریا کے اس پار مدائن ہے۔ اب صحابہ کرام کرتے تو کیا کرتے، تیرنے کا اور سوئمنگ کا تجربہ تو تھا نہیں، کشتیاں تھی نہیں، اور کوئی ایسا ذریعہ تھا نہیں کہ دریا کو پار کر لیں، سمندر کو پار کر کے مدائن پر جائیں۔ بہرحال صحابہ کرام وہاں رک گئے۔ کمانڈر ان چیف حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بطور خاص ایک مشہور ترین صحابی جو ایران کے رہنے والے تھے، آپ نے بھی نام سنا ہوگا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مشورہ کیا کہ کیا خیال ہے آپ کا، کیا کیا جائے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین جواب دیا، فرمایا ان ھذا الدین لجدید، کہ امیر بے شک یہ دین نیا ہے۔ کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو آئے ہوئے ابھی کچھ ہی وقت ہوا ہے، اور یہ دین نیا ہے۔ اس دین کو ابھی تو بہت کچھ کام کرنا ہے۔ اسلام اور ایمان کا سندیش، شانتی کا سندیش یہ پوری دنیا کو سنانا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ دین، یعنی اس دین کے ماننے والے جو ابھی بہت تھوڑے ہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، یہ ڈوب جائیں گے۔ صحابہ کے یقین کا اندازہ لگاؤ، یہ نہیں سوچا کہ ہم دریا میں ڈوب جائیں گے، ایمان پر یقین اتنا ہے کہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ ہم ڈوبیں گے۔ ہاں، لیکن کہا دیکھ لو لشکر میں کہیں گناہ تو نہیں ہے، گناہ عام تو نہیں ہے، اس لیے کہ گناہ کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ایک نظر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر ایک نظر لشکر پر ڈالی، اور ان کو یہ ریئلائزڈ ہوا کہ نہیں، یہ بڑے بھلے لوگ ہیں، یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں، یہ بڑے امانت دار لوگ ہیں، ان میں گناہ کے اثرات مجھے نہیں دکھ رہے ہیں۔ تو کہا پھر کیا بات، چلو بسم اللہ۔ آپ حیران ہوں گے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمانڈر ان چیف نے گھوڑوں کو ڈال دینے کا حکم دیا دریا میں، کہ گھوڑوں کے ذریعے سے ہم دریا کو پار کریں گے۔ حیرت ہو رہی ہے نا، اس لیے کہ پہلی مرتبہ اور اس جیسے واقعات ہمارے سامنے آتے نہیں ہیں، لیکن یہ ہے ایمان کا پاور۔ بہرحال گھوڑے ڈال دیے۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا ہے، مجھے نہیں معلوم علامہ اقبال کا یا کسی کا یہ شعر ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر
اور یہ سمندر، اس میں صحابہ نے گھوڑے ڈال دیے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے کہ کہیں ڈوب نہ جائیں، اس طرح جا رہے ہوں۔ کتابوں میں لکھا ہے کأنہم یمشون علی الارض، کہ صحابہ سمندر میں ایسے گھوڑے دوڑا رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ گویا کہ وہ تو زمین پر چل رہے ہوں۔ ایک صحابی کا برتن گر گیا دریا میں، لوگوں نے کہا آپ کا برتن، یقین دیکھو، ان صحابی نے کہا جائے گا کہاں، یہی آئے گا۔ اور حقیقت میں ایک ویو آئی، ایک موج آئی اور برتن کو دھکا دے کر انہی صحابی کے پاس پہنچا دیا۔ عراق کے لوگوں نے، مدائن کے لوگوں نے جب یہ سین دیکھا، یہ منظر دیکھا کہ کچھ لوگ کشتیاں لے کر نہیں، گھوڑے دریا میں ڈال کر آ رہے ہیں، تو آپ کو پتہ ہے عراق والوں نے کیا کہا؟ اور شاید ہم بھی کہتے ہیں دیو آمدن، کہ تو جنات آئیں، دیو آئیں، یہ منشیہ اور انسان نہیں لگ رہے ہیں، یہ تو دیو لگ رہے ہیں، دیو۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین دریا پار کر کے ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ دوستوں، ہمارے لیے، اور آپ اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ بیٹا آپ نے بہت سنا ہوگا کہ پیسوں کی طاقت بڑی ہے، کرسی اور حکومت کی طاقت بڑی ہے، اس کی طاقت بڑی ہے اور اس کی طاقت بڑی ہے، لیکن دیکھو بیٹا ایک بات یاد رکھنا، ایمان کی طاقت بڑی ہے، ایمان کا پاور بڑا ہوا ہے۔ اس لیے ساری چیزیں لینا، پیسے کمانا، یہ کرنا وہ کرنا، لیکن ایمان کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑنا، ایمان غضب کی چیز ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی کہ اللہ پر ہمیں کس درجے کا یقین ہونا چاہیے۔ کوئی چیز ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی، کوئی چیز ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ حکم نہ دے دے۔ بہرحال بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی تاریخ کی الگ الگ کتابوں میں حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی ایک کتاب میں اس کہانی کو ذکر کیا ہے۔ یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں جس طرح دوسری کہانیاں ہوتی ہیں پریوں کی اور یہ اور وہ، یہ سچی کہانی ہے جو تاریخ میں کچھ لوگوں نے کر کے ایسا دکھایا ہے، اور وہ ہمارے اسلاف تھے، صحابہ کرام تھے۔ بہرحال آپ اگر کسی کہانی کے بارے میں، کسی سٹوری کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کمنٹ کیجئے، اور ایسی کہانیاں وقتاً فوقتاً خود بھی سنیے، اپنی اولاد کو بھی رات کو آرام سے بٹھا کر کے ان کو سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔